बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम आइए कुरान सीखें तजवीद के साथ हम तिलावत कर रहे थे नाज़रीन सूरतुल लहब की, और आइए इसकी दोबारा बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं। टीवी स्क्रीन की जानिब तवज्जो कीजिए कि सूरतुल लहब आप देख रहे हैं, ये मक्की सूरत है और इसमें वही खम्सु आयात, इसमें 5 आयात हैं। सूरत मक्की और वही खम्सु आयात यानी इसमें 5 आयत हैं। दोबारा इसकी तिलावत करते हैं, प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ ठहर ठहर कर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यदा अबी लहबिन वतब, मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आइए नाज़रीन आयत नंबर 1 की वजाहत करते हैं। देखते हैं कौन से कलमे में कितने हुरूफ हैं और कौन से हर्फ पर कौन सी हरकत है, इसकी वजाहत करते हैं। नाज़रीन पहला कलिमा है तब्बत। तब्बत में 3 हुरूफ हैं, ता, बा और ता। ता पर फ़तहा यानी ज़बर की अलामत मौजूद है, बा पर ज़बर फ़तहा की अलामत भी मौजूद है और तशदीद की अलामत भी मौजूद है। डब्ल्यू साइन, इसकी वजाहत हमने पिछले असबाक में की थी कि डब्ल्यू साइन जिस पर भी होगा तशदीद होगा, जिस हर्फ पर तशदीद होगा उसे मुशद्दद कहते हैं। तो यहाँ पर हर्फ तशदीद 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, फिर इंशाअल्लाह इसकी वजाहत भी करेंगे। ता है, ता पर फिर यानी जज़म सुकून की अलामत है। दूसरा कलिमा यदा है, यदा में या है और दाल है, या पर ज़बर यानी फ़तहा की अलामत मौजूद है। और फिर दाल है, दाल पर भी फ़तहा की अलामत मौजूद है। और फिर अलिफ मद्दा है यानी इस पर मद की मद है, यानी मद के जहाँ भी आएगा इतना जहन में रखिएगा कि मद को खींच के पढ़ेंगे, यानी थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर छोटा मद है, तो इंशाअल्लाह फिर इसकी हम वजाहत करेंगे मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल और ये कौन सा मद है। लेकिन इतना जहन में रखिए कि ये छोटी मद है, यहाँ इसको 2 से 3 अलिफ की मकदार खींचेंगे। फिर है हमज़ा। हमज़ा पर फ़तहा यानी अलिफ के ऊपर जब हरकत आती है तो इसको हमज़ा कहते हैं। तो हमज़ा ये है, उस पर फ़तहा की अलामत मौजूद है, ज़बर की अलामत मौजूद है। और फिर बा है, बी है, बी यानी तीसरा कलमा बी, और बी पर बी के नीचे बा के नीचे ज़ेर है और या पर जज़म की अलामत मौजूद है। और फिर लाम है, लाम पर ज़बर यानी फ़तहा की अलामत है। हा पर बी फ़तहा की अलामत यानी ज़बर की अलामत मौजूद है। फिर बा है और बा के नीचे 2 ज़ेर, बा के नीचे 2 ज़ेर हैं और 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो यहाँ तनवीन की अलामत मौजूद है। फिर वतब, वतब में पहला हर्फ वाव है, वाव पर ज़बर यानी फ़तहा की अलामत मौजूद है और फिर तशदीद की अलामत भी मौजूद है। और फिर ता है, ता पर ज़बर यानी फ़तहा की अलामत मौजूद है। और फिर बा है, बा पर तशदीद की अलामत भी मौजूद है और बा पर फ़तहा की अलामत भी मौजूद है। नाज़रीन ये हरकत की वजाहत हुई कि पहली आयत में, आयत नंबर 1 में कौन से हर्फ पर कौन सी हरकत है, इसकी वजाहत की। आइए अब इसकी वजाहत करते हैं कि इनका जोड़ किस तरीके से होगा। नाज़रीन इनका जोड़ ता को बा से मिलाएंगे और फिर बा से मिलाएंगे, क्योंकि बा पर दरमियानी जो बा है, तब्बत में दरमियान में बा है, बा पर तशदीद है। और तशदीद वाले हर्फ के मुतालिक हमने बताया था कि तशदीद वाला हर्फ, मुशद्दद हर्फ हमेशा दफ़ा माक़बल यानी पहले वाले हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है और दूसरी मरतबा अपनी हर्फ के मुवाफिक। तो अब यहाँ पर ता को बा से मिलाएंगे, ता बा ज़बर तब, बा ता ज़बर बत, तब्बत, या ज़बर या, दाल ज़बर दा। यहाँ पर इसको उमूमन इस तरीके से जिक्र करते हैं, दाल अलिफ मद ज़बर दा, इस तरीके से नहीं करेंगे बल्कि दाल ज़बर दा करेंगे और अलिफ मद को खींचेंगे। तो फिर अलिफ मद्दा है, उसको हम खींचेंगे, खींच के पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसकी हरकत वाज़े करेंगे, इसको इसकी हिज्जे नहीं की जाएगी। और फिर इसके बाद हमज़ा है, हमज़ा पर ज़बर यानी फ़तह की अलामत मौजूद है और फिर बा या है। तो हमज़ा ज़बर अ, बा या ज़ेर बी, तब्बत यदा अबी, लाम ज़बर ला, हा ज़बर हा लह, बा वाव 2 ज़ेर ब्यूं,
یعنی اب یہ دیکھیں تنوین کی ہجے پہلی مرتبہ آئی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کس طریقے سے ہجے ہوگی. پہلے حرکات کو پڑھیں گے، یعنی پہلے حروف کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی حرکات کو پڑھیں گے. با واو دو زیر بیوں، با واو دو زیر بیوں، واو زبر وا، لہبیوں و، تبا زبر تب، با زبر با، تب لہبیوں و تب. اب یہاں فل سٹاپ کی آخر علامت ہے، آگے علامت ہے، تو ہم یہاں پر اس کو اسٹاپ کریں گے اور با کو ساکن کر دیں گے. با پر فتحہ موجود ہے تو ہم یہاں ساکن کریں گے. تبت یدا ابی لہب و تب سے تبت یدا ابی لہب و تب. اب آئیے ناظرین ہم اس کی مخارج، اس کی پروننسیشن کی جانب چلتے ہیں کہ اس کی پروننسیشن کس طریقے سے ہوگی، ان کے مخارج کیا ہیں ان حروف کے. تا کا مخرج، تا حروف نطعیہ میں سے، تا دال قو، اس کا مخرج آج پھر واضح کر دیتے ہیں کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. تا. پھر با ہے، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، حروف شفویہ میں سے ہے. اور پھر اس کے بعد تا ہے، تا کا حروف نطعیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت ہو چکی. پھر یا ہے، یا حروف شجریہ میں سے ہے، وسط زبان اور وسط تالو سے ادا ہوتا ہے. پھر دال ہے، دال بھی حروف نطعیہ میں سے ہے، اس کے مخرج کی وضاحت بھی ہو چکی. پھر الف مدہ ہے، الف مخرج جوف دہن سے ادا ہوتا ہے، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. پھر حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقیہ میں سے ہے اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ گلے کے باٹم آف تھروٹ یعنی گلے کے نیچے والے حصے اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے اور حروف حلقیہ میں سے ہے. اور اس کے بعد با ہے، با کا مخرج حروف شفوی میں سے ہے اور دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد لام یا ہے، یا حروف شجریہ میں سے ہے اور حروف شجریہ یہ وسط زبان تالو سے ادا ہوتے ہیں اور یا بھی حروف شجریہ میں سے ہے. پھر لہب میں پہلا حرف لام ہے، لام کا مخرج یہ حروف طرفیہ میں سے، اس کا مخرج آج پھر واضح کر دیتے ہیں کہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ اور تالو کے جانب والے حصے سے یہ ادا ہوتے ہیں. لام نون را متحد المخارج ہیں. پھر اس کے بعد ہا ہے، ہا باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے، اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، حروف حلقیہ میں سے ہے. اور پھر اس کے بعد با ہے، با حروف شفویہ میں سے ہے اور یہ با ہونٹوں کے تر حصے سے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کی. اور پھر واو ہے، واو بھی حروف شفویہ میں سے ہے، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. پھر تا ہے، تا حروف نطعیہ میں ہے، تب میں پہلا حرف تا ہے، تا حروف نطعیہ میں سے ہے اور اس کی وضاحت بھی ہم نے پچھلے حروف میں کر چکے. اور پھر با ہے، با کی وضاحت بھی ہو چکی، حروف شفویہ میں سے ہے. تو ناظرین الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 1 کی وضاحت کی اور آیت نمبر 1 کی باقاعدہ حرکات بھی آپ نے سماعت کی، آپ نے حرکات بھی سماعت کی اور ساتھ ساتھ آپ نے الحمدللہ اس کے ہجے یعنی اس کا جوڑ کرنا یہ بھی سماعت کی اور اس کے بعد آپ نے الحمدللہ اس کی پروننسیشن، اس کے مخارج بھی سماعت کیے. اب چلتے ہیں ناظرین آیت نمبر 2 کی جانب اور آیت نمبر 2 کی وضاحت کرتے ہیں کہ کون سی حرکت ہے. پہلا حرف میم ہے، میم پر ما اغنا پوری پڑھ لیتے ہیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تو اس کی وضاحت کرتے ہیں. میم پہلا حرف میم ہے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کی حرکات واضح کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی پروننسیشن کی جانب چلیں گے. تو میم پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے اور پھر الف ہے، الف پر مد کی علامت موجود ہے اور پھر حمزہ ہے، اغنا میں پہلا حمزہ ہے اور حمزہ پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے. پھر غین ہے، غین پر سکون یعنی جزم کی علامت موجود ہے. پھر نون ہے، نون پر کھڑی زبر کی علامت موجود ہے. یا لکھنے میں اس کے بعد یا ہے لیکن یا پر کوئی حرکت نہیں، نون پر کھڑی زبر کی علامت موجود ہے اور ہم نے بتلایا تھا آپ کو کہ جب بھی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آئے گا تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اتنا ذہن میں رکھیے گا ضرور. اور اس کے بعد عین ہے، عنہ میں پہلا حرف عین ہے، عین کا مخرج عین کے اس پر حرکت ہے، اس پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے. پھر نون ہے اور نون پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے. پھر ہا ہے اور ہا پر ضمہ کی علامت موجود ہے. اور اس کے بعد میم ہے، میم پر فتحہ کی علامت موجود ہے، الف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں. لام پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے. پھر ہا ہے، ہا پر الٹا پیش کی علامت موجود ہے، ہم نے اس کی وضاحت کی، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اتنا ضرور ذہن میں رکھیے گا. اور پھر واو ہے، واو پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے. پھر میم پر
بھی فتحہ یعنی زبر کی علامت موجود ہے. پھر کسب میں پہلا حرف کاف ہے, کاف پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے. اسی طرح سین پر بھی فتحہ کی علامت موجود ہے اور با پر بھی فتحہ کی علامت ہے. تو ناظرین یہ حرکات کی وضاحت ہوئی, لیکن ہم آپ کو وضاحت کریں گے آیت نمبر 2 کی, لیکن یہاں ایک شارٹ سی بریک لیتے ہیں اور شارٹ سی بریک کے بعد پھر آپ کے جانب بڑھیں گے اور اس آیت کی انشاءاللہ العزیز باقاعدہ ہم اس کی پرناؤنسیشن بھی واضح کریں گے, ان کے مخارج بھی واضح کریں گے اور اس کا جوڑ کس طریقے سے ہوگا اس کی وضاحت بھی کریں گے. لیکن آپ امید ہے کہ اپنی پریکٹس جاری رکھیں گے اور ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.